حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں دو جماعتیں ہوتی ہیں، اور صوفیہ نے دونوں کی تصریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتے ہیں مستورین، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے ولایت کے اعلیٰ ترین درجات سے نوازا ہوتا ہے، لیکن قطعاً اظہار کی اجازت بھی نہیں ہوتی اور ظاہر ہونے بھی نہیں دیتے۔ بعض مشائخ پہ بہت خاموشی کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے صبح اٹھ کے انہیں الفاظ ایشو کیے گئے ہوں کہ آج سارے دن میں نا بس یہ 200 لفظ بولنے ہیں، زیادہ نہیں۔ اور لوگ جانتے نہیں کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ، شہنشاہ، اس کے راز، اس سے جو کچھ عنایت فرمایا ہو لوگوں میں بیان نہیں کیا کرتے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور اس چھپے ہوئے راستے سے قافلے کو لے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جو شاہراہ عام نہیں ہوتا کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جس شخص کو میری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچتا نا، اسے میرے کلام سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک ہوتے ہیں مشہورین۔ مشہورین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے شہرت دے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے حق پھیلے۔ یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے، مشہور ہوئے، اور ہمارے بہت سے اکابرین ایسے تھے رحمہم اللہ، اور بہت سے ایسے تھے جو بالکل خاموش، اور خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے اب کس کے مقامات کس سے زیادہ بلند۔ دیوبند میں میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ اتنے معصوم تھے، اتنے معصوم کہ لوگ کہتے تھے کبھی ان کے دل میں گناہ کا بھی خیال آیا ہوگا۔ یہ تو خیر مبالغہ ہے، لیکن مطلب کسی عیب کچھ نہیں، ہمیشہ نماز باجماعت، اس کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث سے دیوبند کے، درخواست کی گئی کہ حضرت آپ نماز استسقاء پڑھا دیں۔ 2 دن انہوں نے نماز پڑھائی، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، کبھی جو زندگی میں انہوں نے کبھی نماز پڑھائی ہو نا، بس چپ کر کے کھڑے ہو گئے جو بھی امام۔ تیسرے دن حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آج میں نماز پڑھا دوں؟ تو حضرت خوش بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ میاں صاحب آج خود کہہ رہے ہیں نماز پڑھا دوں۔ تو 2 دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب دیوبند والے سارے انہیں تو بہت ہی زیادہ مقدس اور پاکیزہ جانتے تھے۔ تو غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کسی اور نے، بہرحال جس نے بھی لکھا ہو، کہ ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا حضرت تمام عمر کبھی نماز نہیں پڑھائی، یہ آپ نے آج کیسے نماز پڑھا دی؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا بھئی تم جانتے ہی ہو کہ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف مدینہ منورہ میں پڑھاتے رہے، یہاں پڑھاتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، ہم جیسے لوگ کیا چیز ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کا۔ لیکن چونکہ وہ پاکستان بننے کے خلاف ہیں، ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے، 2 دن انہوں نے نماز پڑھائی۔ یہ الفاظ ہمارے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ کے نہیں۔ تو اصل تو غبار نکالنا تھا حاسدین نے اس بات پہ کہ وہ کیوں نہیں تقسیم کی حمایت میں۔ تو مسئلہ سیاسی تھا،
تو سیاست کی میدان میں وہ حضرت رحمۃ اللہ کو برا بھلا کہتے، وہاں تو چپ رہے، لیکن وہ دل کی بھڑاس نکالی کہ لو یہ بزرگ بنے پھرتے ہیں، کل بھی نماز پڑھائی تھی جی بارش ہی نہیں ہوئی، پرسوں بھی نماز پڑھائی تھی بارش ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیسرے دن میں نے اس لیے نماز پڑھائی کہ لوگ برا بھلا جو کچھ بھی کہیں، مجھے کہیں، حضرت کو نہ کہیں، حضرت اولیاء کرام میں سے ہیں، ان کو برا کہہ کے اپنی عاقبت برباد کر بیٹھیں گے لوگ، اس لیے کہ جو کچھ آنا ہے اب مجھ پہ آ جائے۔ اتنے گہری سوچ کے مالک کے لوگ ہوتے ہیں اور اتنے خلق خدا سے بے نیاز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حکمتیں جاننا یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے حضرات تھے وجود باری تعالیٰ کی وحدت کے قائل تھے کہ بس اللہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو یہ سائے ہیں، یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔